العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شاہ میں والنجمی، اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اور نجم ایک عربی کا لفظ ہے اور یہ بہت سارے معنی کے لیے آتا ہے۔ بعض نے یہاں سے مراد ستارہ لیا ہے، اور لیکن حضور امام احمد رضا خطاط بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات لی ہے۔ اگر ہم لسان العرب دیکھتے ہیں، عرب کی لغت کی کتابیں دیکھتے ہیں، تو نجم کا ایک معنی یہ ہے کہ نجم اصل کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، یعنی نجم جڑ کو کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس لفظ سے تعبیر فرمایا النجمی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام کے تمام عالم کی، تمام کائنات کی، یہ زمین و آسمان، یہ فرش، یہ عرش اور یہ ہوائیں، یہ چرند پرند، یہ نباتات، یہ جمادات اور یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ لوح و قلم و کرسی، ہر چیز کی جو اصل اور بنیاد ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت فرمایا النجمی، اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم۔ اور لسان العرب میں ہے کہ النجم اس چیز کو کہتے ہیں جو اصل ہو، بنیاد ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات کی اصل تیرے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اور پھر نجم کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے، اور وہ بھی المنجد ہے، عربی لغت کی کتاب، اس میں سے نکالا گیا ہے۔ اس میں یہ جو لفظ النجم ہے، اس کا معنی بنتا ہے نباتات، یعنی ایسا چھوٹا پودا جس پہ ابھی تک کوئی شاخ نہ ہو، یعنی وہ پودا اس طرح ایک چھوٹی سی کلی ہو، اس کو عربی کے اندر النجم کہتے ہیں۔ اور یہاں سے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ یہ لفظ لایا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ اس طرح آتا ہے کہ جس طرح وہ النجم، وہ پودا جو ایک چھوٹی سی شاخ رکھتا ہے، اور وہ پودا جو بالکل چھوٹا ہے، ابھی اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نہ ٹہنیاں ہیں نہ اس کے پتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر تمام کی تمام چیزیں اس پودے سے بنتی ہیں، یعنی وہ پودا اصل ہے، باقی تمام کی تمام اس کی فروع ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پوری کائنات کو سجایا ہے، پوری کائنات کے انسانوں کو سجایا ہے، انسانوں میں سے اولیاء کو سجایا ہے، پھر اولیاء سے اوپر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو سجایا ہے، پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے اوپر انبیاء کو سجایا ہے، انبیاء سے پھر رسل کو سجایا ہے، یعنی جس سے ساری کائنات نکلی ہو، ساری کائنات کے انسان جس سے بنے ہو، جس سے پوری کی پوری کائنات تخلیق ہوئی ہو، اس ذات کو جڑ کہتے ہیں۔ اور اسی ذات کو ایک نباتات یعنی ایک چھوٹے سے پودے سے اللہ رب العزت کی ذات نے مثال دی ہے، جس طرح ایک چھوٹے سے پودے سے پورا درخت بنتا ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے۔ کہ جس طرح ایک چھوٹا سا پودا ہو، وہ جب بڑا ہوتا ہے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، ٹہنیاں نکلتی ہیں، ان ٹہنیوں پہ پتے آتے ہیں، پھر ان سے پھول لگتے ہیں اور پھر ان پہ پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ پوری کائنات کا ہر ذرہ، ہر رونٹا، ہر چیز دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس کے صدقے میں بنی ہے۔ اور پھر النجم سے ایک معنی یہ مراد لیا جاتا ہے کہ النجم گھاس کو کہتے ہیں، اور کائنات کے اندر جتنے بھی پودے ہیں اگر وہ لگائے جائیں، اگر ایک پودا لگایا جائے تو وہ ایک ہی رہتا ہے،
مثال کے طور پر کسی جگہ پہ آم کی کوٹھلی لگائی جائے تو وہ ایک آم ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پہ ایک بیر کا بیج بویا جائے، وہ بیر کا درخت جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن ایک ہی ہوگا۔ گھاس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جس جگہ پہ لگائی جائے وہ خود بخود بڑھتی ہے اور اس جگہ کو سمیٹتی چلی جاتی ہے، یہاں تک ایک دن آتا ہے وہ گھاس جس کا ایک دن کا لگایا تھا وہ کافی ساری جگہ کو پورا کر جاتا ہے۔ اسی طرح جب کائنات کے مالی نے چاہا کہ پوری کائنات کو سجایا جائے، کائنات کو بنایا جائے، کائنات میں حشرات الارض بھی ہوں، کائنات میں چرند پرند بھی ہوں، کائنات کے اندر ہر چیز ہو، نباتات بھی ہوں، جمادات بھی ہوں، ہر چیز ہو، آسمان ہو، عالم لاہوت ہو، عالم ابدان ہو، عالم الاجسام ہو، عالم برزخ ہو، عالم محشر ہو، عالم الصراط ہو، عالم جنت ہو، عالم نار ہو، جب اس ذات نے چاہا کہ ہر چیز بننی چاہیے تو اس ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کا پودا لگا دیا۔ وہ نور پھر اتنا پھیلا کہ اس نور سے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے زمین و آسمان بھی تخلیق فرمائے، پھر اسی نور سے آسمانوں کا نظام بھی بنا، فرشتے بھی بنے، پھر اسی نور سے زمین کا نظام بھی بنا، زمین کے اندر تمام طرح کی مخلوقات پیدا ہوئی، اور پھر اسی نور سے اللہ رب العزت کی ذات نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا، اسی نور سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز تخلیق فرمائی۔ یعنی جب کچھ بھی نہ تھا اس وقت یا خدا تھا یا مصطفیٰ کا نور تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا یعنی قیامت سے پہلے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس وقت بھی یا خدا ہوگا یا مصطفیٰ کا نور ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام وہ مقدس ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر رحمت سے نوازا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔